شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے، کچھ زمانے کے اپنے زمانے کے امام بیہقی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا ثبوت یہی آیت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے، کسی عالم نے کہا کہ صحابہ سے اللہ اللہ کرنے کا، لا الہ الا اللہ وغیرہ کا تو ثبوت ہے، مگر صرف اللہ اللہ کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ حکیم الامت نے تو یہ فرمایا کہ جب صحابہ قرآن پاک کو یاد کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کو کئی بار کہتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ جیسے عزت سماؤ شقت یاد کرنا ہے تو بار بار عزت سماؤ شقت، عزت سماؤ شقت، عزت سماؤ شقت۔ تو معلوم ہے یاد کرنے کے لیے تکرار ضروری ہے کہ بار بار اسے کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں جمانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ان کا نام لیا جائے، ایسا جم جائے کہ ہٹائے نہ ہٹے، بھلائے نہ بھول سکے۔ اگر کوئی حسین شکل آ جائے اور یہ چاہے کہ میں اللہ کو بھول کر کے اس کا نمک حرام دیکھ لوں تو یہ اس پر اس کو قدرت نہ ہو کہ اللہ کو بھلا سکے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جم جائے کہ اگر بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھلا کر کے گناہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جمی ہوئی ہو، اتنا گوند لگ جائے کہ کاغذ پھٹ جائے مگر الگ نہ ہو۔ ایک کاغذ سے دوسرا کاغذ اگر چپکایا جائے اور ہلکا ہلکا گوند کا ٹک مار دیا جائے تو وہ کاغذ ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر پورے کاغذ پر گہرا گوند لگا دو تو اگر گوند پورا لگا دیا جائے گہرا اور کاغذ کو چپکا دیا جائے تو کاغذ پھٹ سکتا ہے، الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا عاشق شہید ہو سکتا ہے، نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی جہاد سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ شہید ہو گئے مگر جان دے دی، ہٹے نہیں ڈٹے رہے، ہٹے نہیں ڈٹے رہے۔ جان دے دینا چاہیے لیکن گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر شیطان کہے کہ تم اس گناہ کو نہیں کرو گے تو تمہاری جان نکل جائے گی تو شیطان کو جواب دے دو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جان دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ اللہ کا تکرار حکیم الامت کا جواب ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ایک لفظ کو بار بار کرتے ہیں تو تکرار اسم سے مسمى راسخ ہو جاتا ہے۔ نام جس کا رٹا جائے گا تو وہ نام کا مسمى بھی دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہندو اپنے دیوتا کو یعنی مورتی کو، شکل کو ہر وقت للچائی نظروں سے عشق و محبت سے دیکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو کسی جرم میں پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹروں نے اس کا سینہ پھاڑ کر سارے اعضاء کو دیکھا کہ اس میں کوئی انفیکشن یا اس کو زہر تو نہیں دیا گیا۔ جب دل چیرا تو دل میں اس مورتی کی تصویر تھی جس کو وہ دیکھا کرتا تھا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اچھی حرف میں لکھوا کر دیکھا کرو تاکہ خبر میں جب کرامن کاتبین آ جائے تو تمہارے دل پر اللہ لکھا ہوا مل جائے۔ آپ خانقاہ میں دیکھیے اکثر جگہ آپ کو، اور میرے کمرے میں خاص جس کا نام میں نے ICU رکھا ہے، سیریس کیسز، وہ اللہ لکھا کر دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ میرے شیخ نے ہم کو ہدایت فرمائی کہ ہم اگر کافر للچائی نظر سے اپنے کافر دیوتاؤں کو دیکھ کر اس کے دل میں وہ نقش آ سکتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو محبت سے دیکھتے رہیں تو ہمارے دل میں وہ نقش سب جائے۔ تو حکیم امت نے یہ جواب دیا کہ بار بار نام لینے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ اللہ کہے اللہ تو جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ وہ پیارا نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں گائے،
ہزاروں ہزاروں بکریاں، ہزاروں ہزاروں دمبے، جنگل کے جنگل ان کے جانوروں کے تھے، رئیس تھے، مالدار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نام خلیل اللہ رکھا ہے کہ یہ میرا گاڑھا دوست ہے، گہرا دوست ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا گاڑھا دوست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس جنگل میں جاؤ جہاں ان کے ہزاروں ہزاروں گائے اور بکریاں اور دمبے ہیں، وہاں تم ہمارا نام لے لینا بس، فرشتے کی زبان سے۔ فرشتے کی زبان سے کیسی محبت سے اللہ کا نام لیا ہو۔ اے دنیا والوں، جب جلال الدین اللہ کا نام لیتا ہے تو جتنے بال بال ہیں ان سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ جو شہد پیدا کر سکتا ہے، اور خالی ایک آدھ بوتل شہد نہیں، جنت میں شہد کے دریا بہ رہے ہیں، تو جو شہد کا دریا جاری کر سکتا ہے اس کے نام میں کتنا شہد ہوگا اور کتنی مٹھاس ہوگی۔ اس میں اعظم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نام میں اسم اعظم ہے، بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوی اللہ۔ اسم اعظم اس شرط پر ہے کہ جب تم اللہ کہو تو کوئی غیر اللہ تمہارے قلب میں نہ ہو، تو اسم اعظم کا کام دیتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جو اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کا نام اس کو ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ اتنا وزن پہاڑوں کا، سمندروں کا، اور بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم۔ تو جس میں اتنی مقناطیس ہے، اتنی کشش ہے، تو ان کے نام میں کتنی کشش ہو۔ لہذا نفس و شیطان کی کشش سے گھبرانے والوں، نفس و شیطان کی کشش مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا طوق ہماری گردن میں ہے، ہم ان کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے۔ ماروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مخلوق ایاز ادنا غلام اپنے شاہ محمود کا وفادار ہے، آج کتنے بندے اللہ کی روٹیاں رزق کھا کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے روسیاہی میں مبتلا۔ ایاز سے وفاداری سیکھو۔ میں شاہ محمود نے کہا کہ تمام وزراء 65 وزیروں کو 65 وزیروں کو بلایا اور سب سے کہا کہ تم اس موتی کو توڑ دو۔ تمام وزیروں نے کہا حضور، ہر وزیر نے کہا کہ یہ موتی نایاب ہے، پوری ملک میں نہیں ہے، آپ نے باہر سے منگایا ہے، اس کا مثل نہیں ہے، تو میں اس قیمتی موتی کو جو آپ کی سلطنت میں نہیں ہے میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ اندر دل میں سوچا کہ میں امتحان ہے، بعد میں پٹائی کرے گا اور ٹھکائی بھی کرے گا۔ بادشاہ نے نک توڑنے پر اور اپنے حکم کی نافرمانی پر اس کو اور دے دیا، خلاق، سونا چاندی شاہی اور خوب انعام دے دیا۔ آج نافرمانوں پر نافرمانی دیکھ کر، نافرمانی کے باوجود انعامات، نعمت ربانی دیکھ کر، نافرمانی پر نعمت ربانی، تو لوگ کہتے ہیں کہ لفٹن میں فلانا تو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو 2000 گز کا بنگلہ ہے، مرسڈیز کار ہے، شامی کباب بریانی اڑا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ دوستو، یہ نافرمانی کے ساتھ جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے، ڈھیل ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ ہمارے لیے مصیبت نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے، روٹی کھا کر جو ظالم خدا سے غافل ہو جائے اور روٹی کی سے خون اور خون سے طاقت بننے کی، اس طاقت کو عیش و عیاشی میں صرف کرتا ہے۔ اس قدر نمک حرامی اور بے غیرتی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کاش اس ظالم کو حیا اور شرم ہو۔ ابھی ان کو کوئی بات لفظ کہہ دو تو ایک دم تتیا کی طرح لڑنے لگیں گے، آپ نے میری انسلٹنگ، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر حسینوں پر بدنظری کر رہا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا، شرمندہ ہوا شرمیلا حیا والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نافرمانی کی ایک سانس بھی نہ دکھائے۔ نافرمانی کی حالت میں جینا، اسی لیے خانقاہیں اور صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ اتنا ایمان و یقین حاصل کر لو اللہ والوں کی صحبت سے کہ ایک سانس بھی نافرمانی کی ہمت نہ کر سکو، اور اتنا زیادہ پانی میں رہو کہ پانی سے باہر نکلنا موت نظر آئے۔ مزاج بدل دو،
मिजाज मारियत को मिजाज माहियत से बदल दो। मार माने सांप, सांप पानी में नहीं रह सकता, सांप पानी में नहीं रह सकता, काला सांप पानी में नहीं रह सकता। एक आध घंटा तैरेगा फिर बाहर निकलकर अपने जिस्म को खुश्क करेगा। और मछलियां हमेशा पानी में रहती हैं, वो कभी बाहर निकलकर अपने जिस्म को खुश्क नहीं करती। और पानी में किसी मछली को आज तक जुकाम, नजला और खांसी नहीं सुना मैंने किसी मछली को रात दिन ठंडे पानी में रहने के बावजूद किसी मछली को खांसते हुए नहीं देखा कि ठंड लग गई है। ठंड, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाइए, अंडा खिलाइए, गर्म तेल की मालिश कीजिए। मौलाना रूमी इसी को फरमाते हैं कि दाएम अंदर आप कारे माहियस, हर वक्त पानी में रहना मछलियों का काम, हर वक्त बाखुदा और अल्लाह वाला रहना ये औलिया अल्लाह का काम। क्या प्यारा शेर मौलाना रूमी को अल्लाह ताला जज़ा खैर। दाएम अंदर आब कारे माहियस, दाएम अंदर आब कारे माहियस, हर वक्त पानी में रहना मछलियों का काम है। मार रा बाऊ कुजा हमराहियस, सांप को कहा उसकी रिफाकत मिल सकती है कि सांप भी मछलियों की तरह पानी में रहे। हर वक्त बाखुदा रहना ये अल्लाह वालों की नसीबें और उनकी किस्मतें हैं। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर को बहुत पढ़ते थे। दाएम अंदर आग काले माहियस, मार रा बाऊ कुजा हमराहियस। तो दोस्तों, मछली और सांप में फर्क है, मगर सांप जो है मछली की शक्ल में होता है। एक मछली की किस्म भी है बाम, वो तो बिल्कुल ही सांप की तरह से लंबा सा होता है। लेकिन मछलीपन दिखाने से मछली होना लाजिम नहीं है। अल्लाह वालों की शक्ल और लिबास नेमत तो है, मगर ये जरूरी नहीं कि उसका बातिन भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमारी सूरत को और बातिन को यकसा फरमा दे। अल्लाह वालों की सूरत ऐ खुदा आपकी मोहब्बत में हमने बनाई, तो हमें अल्लाह वालों की सीरत और उनका खजाना अंदर जो है वो भी दे दे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मारियत यानी सांपियत को छोड़ो, खानकाहों में अपने जिस्म तब्दील करा लो, माहियत बदलवा लो। मारियत को माहियत से बदल दो। माही माने मछली और मारियत मार माने सांप। तो सांप पना छोड़कर मछली की खसरत इख्तियार करो। क्या मतलब? वो जहर जो है उसका तोड़ दो। अखलाक रजीला को अखलाक हमीदा से बदल दो। इतना ज्यादा मालिक को याद करो कि रग रग में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैवस्त और जज्ब हो जाए। गुनाह करने की ताकत तो रहे, मगर उस ताकत को गुनाह में इस्तेमाल करने की ताकत न रहे। मेरे जुमलों को गौर करना। गुनाह करने की ताकत तो रहे, वरना गुनाह न करने का अजर नहीं मिलेगा। अगर हिजड़ा और मुखन्नस हो जाए तो फिर उसको गुनाह से बचने का सवाब नहीं मिलेगा। गुनाह करने की तो ताकत रहे, क्योंकि इसी ताकत से बीवियों का हक भी अदा करता है। अगर बिल्कुल ही ताकत न रहे, नींद हो जाए, तो बीवी का हक भी नहीं अदा कर सकता। लिहाजा ताकत गुनाह तो रहे, मगर गुनाह की ताकत में, गुनाहों में उस ताकत गुनाह को इस्तेमाल करने की ताकत न रहे। इतना ज्यादा अल्लाह ताला की अजमत, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की हैबत, इतना ज्यादा अल्लाह ताला की बड़ाई हमारे दिल में उतर जाए कि उनको नाराज करने की हमें हिम्मत न हो। एक जंगल में हम जा रहे हैं, वहां शेर ने कहा कि देखो सैयाह, या इस जंगल में दाढ़ी मत मुड़ाना। इतने में 10,000 बंदरों ने कहा और 10,000 लोमड़ियों ने कि मेरी भी कार्नर मीटिंग हुई है। कार्नर मीटिंग हम लोगों ने फैसला किया है कि दाढ़ी आप मुंडाते रहना, अप टू डेट रहना, मॉडर्न जिंदगी हम लोग पसंद करते हैं। तो आप बताइए, आप अक्सरियत पर अमल करेंगे या अक़लियत पर? आज लोगों को ये गम है कि दाढ़ी वाले कम हैं, लोगों को ये गम है कि दाढ़ी वाले कम हैं। मगर ये मत देखो, शेर का अक़लियत में है, पूरे जंगल में एक ही शेर है, ज्यादा से ज्यादा उसकी बीवी भी है। लेकिन आप फैसला करो, क्या आप कह सकेंगे कि अक्सरियत है इस वक्त बंदरों की, लोमड़ियों की? हम अक्सरियत की मजाजगी को देखेंगे, क्योंकि हम अकेले दाढ़ी रखकर हमें शर्म आती है। क्या करोगे बताओ? अगर खोपड़ी में अक्ल है, पागल नहीं हो, तो शेर की ताकत से डरकर दाढ़ी रख लोगे। तो शेर का खालिक जो शेर पैदा करता है, उसकी ताकत से डरकर दाढ़ियां रख लो। ये सारे बंदर हैं उनके मुकाबले में जो आपको दाढ़ी से मना कर रहे हैं। बंबई में मुझे दावत दी
ایک ڈاکٹر داؤد نام ہے ڈینٹسٹ, اس نے 28 ڈاکٹروں کو بلایا اور ڈاکٹروں نے ایک سوال کیا کہ صاحب ہم لوگ داڑھی رکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اکثریت جو ہے وہ داڑھی والے نہیں ہیں تو شرم آتی ہے. تو میں نے کہا کیا آپ ہر موقع پر اکثریت پر عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اکثریت پر عمل کرنے سے آسانی رہتی ہے. میں نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں, آپ بتائیے کہ آپ کتنی اکثریت پر عمل کرتے ہیں؟ اس محلے میں, بمبئی کی جس محلے میں میرا بیان تھا, میں نے پوچھا اس محلے میں موٹر والے زیادہ ہیں یا اسکوٹر اور موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موٹر جو ہے اس میں 20 موٹر والے ہیں اور 100 موٹر سائیکل والے ہیں. تو میں نے کہا اپنی اپنی موٹروں کو اقلیت میں لے آؤ, موٹروں کو خیرات کر دو اور اسکوٹر خرید لو, کیونکہ موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں تو اکثریت میں آ جائیے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب میری عزت ہے, اگرچہ اقلیت میں ہوں میری عزت ہے کہ میں موٹر رکھتا ہوں. تو ان کا سوچ لو ایسے ہی ایک نبی آتا ہے سارا عالم کافر رہتا ہے مگر وہ اکثریت میں نہیں آتا, اور نبی پر جو ایمان لاتے ہیں ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو انہوں نے اکثریت کو نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ نبی کا آفتاب سورج حق پر ہے, اس کی طرف ہو جاؤ. ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 کروڑ ستارے یہ کہیں کہ اے سورج تو اقلیت میں ہے, الیکشن کرا لے, میری تعداد زیادہ ہے, تو سورج کہے گا کہ آپ کی اکثریت اور آپ کی ووٹنگ اور آپ کا الیکشن جس وقت میں نکلوں گا تو آپ اس قابل بھی نہ رہیں گے کہ ووٹ دے سکے اور ووٹ کا بکسا تلاش کر نہیں سکو. میرے نکلنے ہی سے تم وہاں وجود بھی نہیں رہے گا. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ ایمان یقین اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے. کتابوں سے اگر یہ ملتی تو ہر مولوی آج ولی اللہ ہوگا. یہ ایمان یقین اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے. پھر سارے دونوں جہان کو چیلنج کرتا ہے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. لہذا اختر بھی چیلنج کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ آتا ہے ساری دنیا کے حسینوں کو اسے گھننا نظر آتی ہے کہ ان کی صورت میں تو یہ ہے مگر اندر کیا گھسا ہوا ہے. اندر پیٹ میں پیشاب پیخانے بھری, اور مرنے کے بعد ان کو مرنا کیا, زندگی ہی میں بھاگو گے بین الاقوامی الو کی طرح. میں کہتا ہوں جس کو کسی الوستان کا الوؤں کے جنگل میں کسی کو وزیر اعظم الوؤں کا بلا الیکشن دیکھنا ہو منتخب شدہ ہر سال, تو اس شخص کو دیکھو جو کسی عورت یا کسی لڑکے کو دیکھ رہا ہو. اس وقت اس کی شکل کی لعنت کی وجہ سے الو کی معلوم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیک, اے خدا اس ظالم پر لعنت فرما دو نظر بازی کرتا ہے. کیا مرنے والوں پر مرتے ہو. تو میں نے بمبئی میں یہ عرض کیا کہ دیکھو سورج اکیلا ہے, کیا اکثریت میں آ سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ میں موٹر کی اقلیت میں رہوں گا, اسکوٹر کی اکثریت میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اچھا موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں یا سائیکل والے؟ کہا سائیکل والے بہت ہیں بمبئی میں. تو پھر انہوں نے کہا موٹر سائیکل والوں سے کہہ دو کہ سائیکل والوں کی اکثریت میں آ جائے. وہاں کیوں نانی مرتی ہے اس میں اکثریت میں آتے ہوئے. پھر میں نے پوچھا کہ بلڈنگ میں زیادہ بڑے بڑے بلڈنگ والے زیادہ ہیں یا زیادہ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں مزدور سارے ہندوستان کے؟ تو کہا کہ فٹ پاتھ پر زیادہ سو رہے ہیں بیچارے غریب مزدور. تو میں نے کہا مزدوروں کی اکثریت میں آ جاؤ. شیر سے کہا جائے کہ اے شیر تو اقلیت میں ہے, بندروں کی اکثریت میں آ جا. شیر آئے گا؟ شیر کہے گا ایک چنگاڑ ماروں گا سارے بندر وہیں ووٹ دینے والے فنا ہو جائیں گے. مولوی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قصائی کے ہاتھ میں چھرا ہے اقلیت میں ہے, مگر جتنی گائے آ رہی ہیں سب کو اٹھا کے پٹک کر ذبح کر رہا ہے. بسم اللہ اللہ کر کے قطار در قطار. یہاں کیا بات ہے, اقلیت غالب ہو رہی ہے. کسی جنگل میں 1000 چوہے رہتے تھے اور ایک بلی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گئی. اگرچہ کوالیفائڈ رہی ہو سکتا ہے, مگر جب ٹائیفائڈ ہو گیا تو اس کا سب میو میو جتنی طاقت تھی ختم ہو گئی. آواز بھی دھیمی پڑ گئی. جو زور سے میو کرتی تھی اب بالکل میو کرتی ہے. تو اس زمانے میں تمام چوہوں نے ایک کارنر میٹنگ کی کہ آج موقع اچھا ہے, اس بلی کو پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دو, کیونکہ یہ ہم کو ہمیشہ کھا جاتی ہے.
اس دشمن کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سب نے کہا کہ ایسا کرو، گروپ کے گروپ بنا لو، 10-20 کا گروپ اس کا کان پکڑ لیں، ایک کان ادھر دوسرا کان ادھر، اور 10-10 چوہے ایک ایک ٹانگ پکڑ لیں، اور 10-10 چوہے ایک ایک ہاتھ پکڑ لیں، اور 10 چوہے اس کے سینے میں سوراخ کر کے اس کا دل چبا دیں۔ نعرہ تکبیر۔ اس تقریر پر اتنی تعریف ہوئی